صلو علیہ وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ عطاء المرتضیٰ، آپ کے اپنے یوٹیوب چینل اللہ والوں کی باتوں کے ساتھ۔ آج ہم نے جو محفل سجائی ہے، اس کے اندر ہم تذکرہ کریں گے ایک ایسے واقعے کا جس نے عالم اسلام کے دلوں کو دہلا دیا۔ جی ہاں، یہ ہے بات 557 ہجری کی، جب دمشق کے اندر ایک ایسے حکمران حکومت کرتے تھے جو کہ بہت ہی اللہ والے تھے اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ نام تھا ان کا حضرت نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ کی محبت اور عشق کا یہ عالم تھا کہ جب ساری دنیا سو جاتی تو آپ جاگتے اور جاگ کر اللہ کریم کی عبادت کرتے، تہجد گزار تھے، اور بعض روایات کے مطابق آپ سینکڑوں کی تعداد میں ہر روز آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھ کر سویا کرتے۔ جب ایسے اللہ والے حکمران موجود ہوں تو اسلام کا بول بالا ہوتا ہے، اور یاد رکھیے کہ جب ایک چیز کو عروج آتا ہے تو اس کو دیکھ کر دوسرے جو ہیں وہ حسد کرتے ہیں۔ ایک ایسی ہی رات تھی 557 ہجری کی، جب حضرت نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھے۔ آپ نے تہجد کی نماز پڑھی اور حسب معمول آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا شروع ہو گئے۔ درود و سلام پڑھتے پڑھتے آپ کی آنکھ لگ گئی۔ ابھی آنکھ لگی تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لائے۔ ناظرین اکرام، بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر پورے کے پورے ابواب موجود ہیں باب الرؤیا کے نام سے، جس کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ جس کسی نے مجھے خواب میں دیکھا، حقیقت کہ اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میرے روپ میں نہیں آ سکتا۔ ناظرین اکرام، خوش قسمت بادشاہ کی خواب میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دو شخص اور بھی تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اے نور الدین زنگی، مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ حضرت نور الدین زنگی رحمت اللہ تعالی علیہ کی آنکھ کھلی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر کے خوشی ہوئی، پھولے نہ سما رہے تھے، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دو بندے دکھائے ہیں وہ بندے کون ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کون ایسا سوچ سکتا ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائی جائے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے بادشاہ اٹھے اور اٹھ کر شکرانے کے نوافل عطا فرمائے کہ میرے گھر میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روشنی کر دی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آنگن میں تشریف لے آئے۔ لیکن خواب سمجھ نہ آیا۔ اگلے روز پھر یہی معمول ہوا۔ آپ نے تہجد عطا فرمائی اور درود پاک پڑھتے پڑھتے سو گئے، تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے نور الدین زنگی، مجھے ان دو بندوں کے شر سے بچاؤ۔ آپ خواب سے بیدار ہوئے تو خوشی اور پریشانی کے عالم میں مبتلا تھے۔ خوشی یہ تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنا دیدار کروا دیا، لیکن پریشانی یہ تھی کہ یہ آج بھی وہی واقعہ رونما ہوا، آج بھی وہی بندے دکھائے گئے، لیکن یہ بندے کون ہیں جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ؟ ابھی شش و پنج کے عالم میں تھے کہ تیسرا دن آیا اور تیسری رات پھر وہی واقعہ رونما ہوا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے نور الدین زنگی، میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے ان دو بندوں کے شر سے بچائے۔ نور الدین زنگی جب بیدار ہوئے تو پریشان ہو گئے کہ یقیناً اس وقت مدینہ پاک کے اندر کوئی مسئلہ موجود ہے جس کی وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دن سے میرے خواب میں تشریف لا رہے ہیں اور مجھے فرما رہے ہیں کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ فوراً اپنے وزیر جمال الدین اصفہانی کو بلایا
وہ بھی اللہ والے تھے۔ جب ان کو خواب کا اپنا سارا معاجرہ بیان کیا تو وہ فوراً کہنے لگے کہ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں تو آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ فوراً مدینہ شریف چلیں، لیکن اپنے اس خواب کے بارے میں کسی کو آگاہ نہ کیجیے گا، اپنے اس پلان کے بارے میں کسی کو نہ بتائیے گا۔ حضرت نور الدین زنگی نے اسی وقت 20 افراد کو تیار کیا اور مختلف قسم کے تحائف وغیرہ اکٹھے کیے، زیورات اکٹھے کیے اور ان کو مال کو سبھی کو جانوروں کے اوپر لادا اور فجر کی نماز پڑھتے سار ہی وہاں سے نکل پڑے۔ ناظرین اکرام، دمشق سے مدینہ پاک کا سفر تقریباً 20 سے 22 دن کی مسافت کا بنتا ہے، کیونکہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے، اور یوں یہ عاشق دن رات سفر کرتے کرتے مسلسل تیز رفتاری سے 16 دن کے اندر مدینہ پاک میں پہنچے۔ جب مدینہ پاک میں پہنچے تو مدینہ پاک کے حاکم یعنی مدینہ پاک کے خادم انہوں نے آپ کا استقبال کیا، اور حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں مسجد نبوی شریف کے اندر جا پہنچے۔ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مسجد نبوی شریف کے اندر نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد وہاں کے حاکم سے کہا کہ آپ مدینہ پاک کے اندر اعلان کر دیں کہ ہم پورے مدینہ پاک کی دعوت کریں گے، اور کوئی شخص بھی اس دعوت میں آئے بغیر نہ رہے۔ ہم لوگوں کو تحائف اپنے ہاتھوں سے بانٹیں گے۔ اس پلان کا مقصد یہ تھا کہ سلطان جب اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو تحائف دیں گے تو وہ سبھی کو پہچان لیں گے، اور اس کے اندر وہ یقیناً وہ 2 شخص بھی موجود ہوں گے جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ حاکم وقت نے سلطان کا وہ پیغام جو ہے مدینہ پاک میں پہنچا دیا، اور مقررہ وقت کے اوپر تمام مدینہ پاک کے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو گئے، اور ان کی ایک بہت زبردست قسم کی دعوت کی گئی۔ اس دعوت کے اندر سلطان نے اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو کھانا ڈال ڈال کر دیا، اور جاتے ہوئے ہر بندے کو تحفے بھی دیے، اور غور سے دیکھے کہ کہیں یہ وہ شخص تو نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھائے۔ جب سبھی کو تحائف مل گئے تو حاکم وقت سے پوچھا گیا کہ کیا یہاں پر مدینہ پاک کے اندر ان کے علاوہ بھی کوئی شخص ہے جو تحفہ لینے سے رہ گیا ہو؟ تو حاکم وقت نے کہا کہ حضور، جو مدینہ پاک کے رہائشی تھے وہ سارے کے سارے ہو گئے، لیکن 2 اجمی بزرگ موجود ہیں، وہ بہت سخی لوگ ہیں، وہ کسی کے پاس نہیں آتے جاتے، وہ کسی کی دعوت کو قبول نہیں کرتے کیونکہ وہ خود بہت سخی ہیں، اور وہ سارا دن مسجد نبوی شریف میں لوگوں کو پانی پلاتے ہیں، ستو پلاتے ہیں، اور شام کے وقت وہ عبادت کے لیے اپنے اجرا کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں۔ سلطان نے کہا کہ پھر آپ اس طرح کیجئے کہ ان کو دعوت پر بلائیں، ضرور بلائیں۔ جب آپ نے دعوت کے لیے ان کو پیغام بھیجا تو انہوں نے قاصد کو یہ کہہ کر ریفیوز کر دیا کہ ہم کسی کے گھر کا کھانا نہیں کھاتے، ہم تو خود کھلانے والے ہیں۔ یہ بات سننی تھی تو حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حاکم وقت سے کہا کہ آپ فوراً جائیں اور ان دونوں کو میرے پاس لے کر آئیں۔ جب حاکم وقت ان دونوں کو سامنے لے کر آئے تو یہ وہی 2 شخص تھے جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ بظاہر وہ بہت پارسا نظر آ رہے تھے، داڑیاں تھیں، جبے پہنے ہوئے تھے، سر پہ امامے سجائے ہوئے تھے، لیکن اندر سے وہ مکروہ لوگ تھے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے جذبات پر قابو رکھا اور ان سے دریافت کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم حاجی ہیں، ہم حج کرنے آئے تھے، لیکن یہاں پر ہمیں مدینہ پاک میں جب پہنچے تو ہمیں مدینہ پاک بہت پسند آیا۔ ہم نے سوچا کہ اب ساری کی ساری زندگی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں گزاریں گے، اور یہیں پر لوگوں کو دن کے وقت پانی پلائیں گے، کھانا کھلائیں گے، اور رات کو وقت یہیں پر عبادت کیا کریں گے۔ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کی باتوں پر شک ہوا، اور انہوں نے دریافت کیا کہ یہ کہاں پر رہتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ جنت البقیع کے ساتھ انہوں نے اپنا جو ہے وہ ڈیرے بنا رکھے ہیں، وہاں پر رہتے ہیں۔ آپ نے فوراً حاکم وقت سے کہا کہ میرے ساتھ چلیں۔ اپنے اصحاب کو لے کر جب وہ ان کے حجرے میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بہت خوبصورت حجرہ سجایا ہوا ہے، سائیڈوں پر تسبیحاں لٹکی ہوئی ہیں اور تحائف رکھے ہوئے ہیں جو کہ لوگوں کو دینے کے لیے انہوں نے رکھے تھے، اور اس حجرے کے صحن کے اندر ایک کارپٹ بچھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر کارپٹ کے اوپر چٹائی اور پھر اس کے اوپر جائے نماز بچھایا ہوا ہے۔
حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بغور اس کمرے کا جائزہ لیا، لیکن کوئی ایسا کلو مل نہ سکا جس سے یہ پتا چلے کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس چھڑی سے اس کے اندر جو ہے وہ نوک کیا زمین کے اوپر، تو پتا چلا کہ کارپٹ کے نیچے کوئی کھوکھلی سی آواز آ رہی ہے، جیسے کوئی لکڑی کے پھٹے رکھ کر اس کو جو ہے وہ بند کیا گیا۔ جب نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس طرف کارپٹ کی طرف بڑھے تو وہ ان دونوں کے چہروں کے رنگ اڑ گئے۔ آپ نے اس کارپٹ کو ہٹانے کا کہا، قالین کو ہٹایا گیا، نیچے دیکھا تو لکڑی کے پھٹے پڑے ہوئے تھے، ان کو اٹھایا تو دیکھا کہ نیچے ایک سرنگ بنی ہوئی ہے، اور یہ سرنگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لہد پاک کی طرف جا رہی ہے۔ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب یہ سرنگ دیکھی تو ان کو غیظ اور غضب سے دیکھا اور ان سے پوچھا کہ اب بتاتے ہو یا میں تمہیں قتل کر دوں؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم سب کچھ بتائیں گے۔ تو وہ دونوں کہنے لگے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم عیسائی ہیں، اور ہمیں بھیجا گیا ہے یہاں پر کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کو یہاں سے چرا کر لے جائیں۔ ہمیں یہاں پر بہت سارا مال و زر دے کر بھیجا گیا ہے تاکہ ہم یہاں پر مدینہ پاک کے لوگوں کے اندر پارسا مشہور ہو سکیں۔ ہم رات کے وقت یہاں پر سرنگ کی کھدائی کرتے ہیں اور ان چمڑوں کے تھیلوں کے اندر مٹی ڈال کر رات کی تاریکی کے اندر ہم جنت البقیع کے اندر قبروں کے اوپر جا کر ڈال دیتے ہیں۔ لیکن کل ہمارا کام مکمل ہونے ہی والا تھا کہ ہم جب بہت قریب پہنچ گئے لہد پاک کے اندر، ایک روایت کے مطابق ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لہد پاک کے ساتھ متصل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی لہد پاک تک یہ پہنچ چکے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں کا انگوٹھا مبارک جو ہے وہ بھی نظر آ رہا تھا۔ یہ کہنے لگے کہ جب ہم بہت قریب پہنچ گئے تو یکدم بجلی کڑکی اور ہمیں ایسا محسوس ہوا جیسے کہ زلزلہ آ رہا ہو، تو ہم فوراً اپنی سرنگ سے باہر نکل آئے تاکہ کہیں دب نہ جائیں۔ لیکن پتہ نہیں کیسے آپ آ گئے اور آپ نے یہ سارا ہمارا راز فاش کر دیا۔ آپ ان کی باتیں سنتے جا رہے تھے اور روتے جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا شکریہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا شکریہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس ناچیز کو اس کام کے لیے پسند کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا کے حکمران موجود تھے لیکن آپ نے اس بندہ ناچیز کو پسند کیا، آپ کا شکریہ۔ حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی وقت ان کے سر قلم کر دیے اور ان کو عبرت کا نشان بنایا۔ ان دونوں کو واصل جہنم کر کے آپ نے مدینہ پاک میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لہد پاک کی حفاظت کا جو ہے وہ بیڑا اٹھایا۔ آپ نے حاکم وقت کے ساتھ مل کر وہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لہد پاک کے گرد ایک خندق کھودی، اور زمین کو اتنا کھودا گیا کہ نیچے سے پانی نکل آیا۔ آپ نے اس خندق کو مختلف قسم کی دھاتوں اور سیسا کے ساتھ پگھلا کر اس کو بند کر دیا، یعنی زمین کی پانی کی سطح سے لے کر زمین کی بیرونی سطح تک آپ نے مکمل طور پر لہد پاک کو سیل کر دیا تاکہ قیامت تک دوبارہ کوئی اس قسم کی جسارت نہ کر سکے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے ایک چبوترا بنوایا کہ جیسے ہی ہم باب جبرائیل علیہ السلام سے اندر داخل ہوتے ہیں تو رائٹ سائڈ کے اوپر ایک چبوترا بنا ہوا ہے۔ یہ چبوترا بیسیکلی مسجد نبوی شریف کے باہر تھا۔ اس کے اوپر ایک گارڈ کو تعین کیا گیا جو کہ مسلسل باہر سے بھی حفاظت کے لیے دیکھتا تھا، اور یوں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خادم حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل فرمائی۔ اس کے بعد بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لہد پاک کے لیے مسلمان حکمرانوں نے بہت ساری پروٹیکشن کے کام کیے، لیکن جو سعادت ان کو نصیب ہوئی وہ کسی اور کو نصیب نہ ہو سکی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو چنا کہ آپ آئیں اور آ کر جو ہے مجھے ان کے شر سے بچائیں۔ ناظرین اکرام، جو اس واقعے سے سب سے بڑا درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام پڑھا جائے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر کرم فرماتے ہیں۔ دنیا میں ہزاروں حکمران موجود تھے لیکن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عاشق کو چنا، ان عاشق کو چنا جن کی آنکھیں بیدار تھیں، ان کو چنا جو تہجد کی نماز ادا کرتے تھے، ان کو چنا جو درود پاک کے نذرانے پیش کرتے تھے۔ اللہ کریم ہمیں بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
पर दरूद सलाम पढ़ने वाली ज़ुबान अता फ़रमाए, उनको याद करने वाला दिल अता फ़रमाए। नाज़रीन किराम, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Wow.